کہ ابھی جو کرنٹ ہماری گورنمنٹ ہے، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایل جی انتظامیہ ہے. آپ نے بھی پہلے جو کام کیا ہے ایل جی انتظامیہ کے اندر کام کیا ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا جو یہ کہنا صحیح ہے؟ عمر صاحب نے چاہا دربار منہ کو یہاں سے منہ کرنا جموں، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل. ایل جی نے روکا ان کو. اگر اس کو روکنا ہو، اگر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تو یہ چیز وہ نہیں کر پاتے. انہوں نے چاہا ایک ایم ایل اے کو 3 لاکھ روپیہ سیلری ہونی چاہیے، کیا؟ انہوں نے چاہا 4.25 کروڑ روپیہ ایک ایم ایل اے کو سی ڈی ایف ہونا چاہیے، تو کسی نے روکا ان کو؟ کیا نہیں روکا. یہ غلط وہ بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے روک رہے ہیں ان چیزوں کو کہ انہوں نے 70 سال میں انہوں نے کبھی پنچایت کا الیکشن نہیں کیا. ہاں کیا 2011 میں کیا. تو پتا تھا کہ جب 3 ٹائر سسٹم یہاں پہ ہوگا تو ایم ایل اے کا کام خالی اسمبلی میں رہتا ہے، پھر اس کا کام نہ پنچایت حلقوں میں نہیں رہتا ہے. ان کو ڈر ہے کہ کہیں پنچایتیں بنیں گی، شاید وہ کسی اور پارٹی کے بنیں گے. 1.5 سال سے زیادہ وقفہ ان کو ہوا. دکھائی نہ مجھے انہوں نے کیا کیا، لوگوں کے لیے کیا انہوں نے کیا، دکھائی نہ مجھے. ہاں اگر کچھ کیا، 2 سے 2.5 لاکھ راشن کارڈ انہوں نے ڈیلیٹ کروائے. اگر انہوں نے کچھ کیا، 24,000 نوکریاں جو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا. اگر پنچایت الیکشن ہوا، کل آپ کے گاؤں میں کوئی سرپنچ بنا، کوئی پنچ بنا، یا آپ کے ٹاؤن میں کوئی کونسلر بنا، چیئرمین بنا، تو ربن تو ان کو ہی کاٹنا پڑے گا نا. ان کے ربن کاٹنے کی کینچی ٹوٹ جائے گی. ان کو یہی پریشانی ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز آبزرور، میں توصیف بٹ. اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے بلال احمد دیوا، جو کہ ایک ڈی ڈی سی ممبر رہے ہیں. ڈی ڈی سی جو کہ ایک 3 ٹائر سسٹم کو یہاں پہ مضبوط کرنے کے لیے لایا گیا تھا، ان کی ٹرم جو ہے کچھ دن پہلے ختم ہو گئی ہے. تو اسی زمن میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے بلال احمد دیوا. بلال صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں یہ جو 5 سال آپ کے رہے ہیں ایز اے ڈی ڈی سی، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر میں 5 سال کی بات کروں تو 5 سال کو میں بے مثال کہوں گا. دیکھیے، جب سے نیا انسٹیٹیوشن یہاں پہ قائم ہوا ہے، 3 ٹائر سسٹم میں جو یہ آ رہا ہے، تو 1.5 سال 1 سال کم از کم لگا پورے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ سمجھنے میں کہ ڈی ڈی سی ہے کیا. سمجھتے 1.5 سال نکل گیا کہ ان کا کام کیا ہے، ان کو کیسے چلانا ہے، سسٹم کیسے چلے گا. تو الحمدللہ 1 سال 1.5 سال کے بعد پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پورے لوگوں اور پورے کونسل کو پتا چلا کہ ہمارا کام کیا ہے. جی. ہمارا جو کام تھا، شکر الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ ہر ایک کام میں ہم کامیاب ہوئے. جتنے بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے، فنڈ تو ہمارے پاس کم تھا، جو ہمیں وہاں سے مل رہے تھے تو کم از کم 71 لاکھ کے آس پاس ہی مل رہے تھے. اگر میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں تو میرے 2 بلاک میرے انڈر آتے تھے، ایک رسو بلاک اینڈ قاضی گنج بلاک. تو ان 2 بلاکوں میں ہمارے 21 پنچایتیں آتی ہیں. تو اگر میں فنڈ کو حساب کر لگاتا تھا تو مجھے ہر ایک پنچایت میں 1.5 لاکھ دینا تھا. تو پھر ہم نے یہ چیز کیا کہ ہم نے سوچا چلو اس سال یہ 4-5 گاؤں ہم اٹھائیں گے، پنچایتیں اٹھائیں گے، دوسرے سال اور 5 پنچایت حلقے ہم اٹھائیں گے. تو الحمدللہ کام بہت اچھا ہوا. کہیں پہ تو ہوا بھی نہیں کیونکہ اتنا ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے، کم ریسورس ہمارے پاس تھے، کہیں پہ ہوا ہی نہیں. لیکن آلموسٹ اگر ہم دیکھیں 100 میں سے 90% ہم نے اپنے پنچایت جو کیس تھے ان کو فلفل کیا. ڈی ڈی سی ایک جو نیا پوسٹ تھا یہاں پہ جو 3 ٹائر کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا تھا، لیکن جب آپ ایز اے ڈی ڈی سی الیکشن لڑ رہے تھے، اس کے بعد آپ نے الیکشن جیتا ہے، جب آپ نے چارج سنبھالا ایز ڈی ڈی سی ممبر، اس ٹائم جو آپ نے انومان لگایا تھا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سب پورا ہو گیا؟ نہیں، میں سب تو نہیں کہوں گا کہ پورا ہو گیا، لیکن آلموسٹ 90% ہم نے کمپلیٹ کیا. دیکھیے، اس میں بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں. کہیں پہ ایسے کام لوگ بولتے تھے جو ہمارے حد اختیار میں نہیں تھے.
ہاں جو یہ 1.5 سال اب ہو گئے ہماری سرکار، ایکچولی جب آپ DDC بنے اس ٹائم یہاں پہ کوئی MLA وغیرہ نہیں تھے. وہی پہ میں آ رہا ہوں. جو یہ 1.5 سال ہمارے گزرے، ان 1.5 سالوں میں یہاں پہ ہماری ایک گورنمنٹ بھی بنی، لوکل گورنمنٹ بنی. لوکل ایک جو MLA یہاں پہ بنا، اس MLA کے ذریعے میں ایک چھوٹے پوسٹ پہ تھا. اگر میری ایک پہنچ ہوتی تھی ایک MLA کے پاس جانا، اپنے MLA کو یہ چیز کہنا کہ جناب یہاں پہ ہمیں یہ پرابلم ہے، یہی پرابلم ہے، آپ ایوان میں ان باتوں کو اٹھائیے. لیکن بدقسمتی سے، میں اس کو بدقسمتی ہی کہوں گا کہ کچھ MLA یہ ہمیں لے کے چلے، لیکن میکسیمم MLA ہمیں لے کے نہیں چلے. ان کو لگا شاید یہ ہمارا کھا رہے، لیکن ہم کسی کا نہیں کھا رہے تھے، نہ MLA کسی کا کھا رہا ہے. ہم اگر کر رہے تھے تو لوگوں کے لیے ہم بنے تھے، لوگوں نے ہمیں چنا تھا اپنی خدمت کے لیے. تو جو ہم سے ہو سکا ہم نے تو کیا. اب گورنمنٹ کو بھی 1.5 سال ہو گئے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ ہو رہا ہے. اگر میں اپنے 4 سال گنوں گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے جو ٹینیور میں آپ جو 4 سال کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی ٹرم 5 سال رہی ہے، تو آپ کے مطابق آپ کے ایریا میں جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیں، یہاں لوگوں کو 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: روڈ، پانی، بجلی، جو ہر ایک انسان کی ضرورت ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے کام آپ کو گنواؤں گا تو وہ کوئی پنچایت حلقہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے واٹر سپلائی بھی دے دی، ٹرانسفارمرز دے دی، روڈ دیے. اگر آپ میگڈمائزیشن کی بات کریں، پچھلے سال ہم نے 18 کلومیٹر میگڈمائزیشن کی. یہ 2024-25 کا پلان میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو اگر ہم 25-26 کی بات کریں تو 25 میں ٹوٹل، جبکہ سرکار بھی تھی، 6 کلومیٹر ٹوٹل ہماری ڈویژن قاضی گل میں میگڈمائزیشن ہوئی. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے کام کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار بنی کہ وہ اگر ہم سے 90% ہوا تو ہم امید کریں گے کہ وہ 100 پہ پہنچیں گے. یہ ہمیں ان سے امید ہے. بلال صاحب، آپ نے سرکار کی بات کری ہے کہ آپ نے پہلے LG حکومت میں ایز اے DDC ممبر تھے، اس کے بعد سرکار بنی، کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ دیکھیں، بہت سی فرق ہے. اگر دیکھا جائے، میں اب کہوں گا آپ کو، ایک MLA بھی پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے، ایک پنچ اور ایک سرپنچ اور BDC اور DDC اور ایک کاؤنسلر، وہ بھی ایک پبلک نمائندہ ہے. مجھے لگ رہا ہے پارٹی کو الگ چھوڑ کے، کون MLA کس پارٹی کا ہے، کون DDC کس پارٹی کا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. میری گزارش رہے گی یہاں سے سرکار کو، جو یہ لائٹیں لگ رہی ہے، سولر لائٹیں، ٹائل پاٹ، ڈرین، پروٹیکشن وال، ٹرانسفارمر، پول، تار، یہ جیسے پنچایت ہماری بنتی ہے، یہ پنچایت بھی کرتی ہے، یہ ان کا رول بنتا ہے. ہمارے MLAs کا رول جو ہے نا، ان کا رول ہے اسمبلی میں جانا، قانون لاگو کروانا، ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہمارے ہیں ان کو وہاں پہ اٹھانا، ہمارے بے روزگاروں کے لیے روزگار کا کوئی راستہ کھولنا، یہ ان کا کام ہے. مجھے لگتا ہے یہ بدقسمتی ہے، وہ ابھی بھی سولر لائٹوں کی اناگریشن کر رہے ہیں اور ٹرانسفارمروں کی اناگریشن کر رہے ہیں. اچھا نہیں لگتا. کیا مانتے ہیں کہ جو 3 ٹائر کو مضبوط کرنے کے لیے باقی جتنے بھی الیکشن ابھی پینڈنگ ہیں، DDC BDC یا 5 سرپنچ یا کاؤنسلر کی، وہ ہونے چاہیے، جلد از جلد ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کل تک بلال احمد دیوا تھا، کل کوئی اور بھی آ سکتا ہے، وہ میرے سے بہتر کام بھی کر سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالی بلال احمد دیوا ہی ہو سکتا ہے، میرے سے اچھا بھی کوئی کام کر سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک گاؤں میں ہم جب جاتے ہیں، وہاں پہ اگر 100 گھر ہوتے ہیں، 100 میں سے 10 گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی پہنچ ہوتی ہے سیکٹریٹ تک، DC آفس تک، یا بلاک آفس تک، یا ایگزن آفس تک، ان کی پہنچ ہوتی ہے. لیکن جو باقی جو 90 چولہے وہاں پہ ہوتی ہے، ان بیچاروں کو کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. جب ان کا نمائندہ وہاں پہ ہوتا ہے، چاہے پنچ ہو وارڈ کا، چاہے سرپنچ ہو، چاہے BDC ہو یا DDC ہو یا کاؤنسلر ہو،
ان کو بہت آسائش ہوتی ہے کہ ان کے گھر تک جانا, ان کو اپنا حال کہنا کہ یہ مسئلہ ہے, ہمیں اس ڈرین کی ضرورت ہے, اس پروٹیکشن وال کی ضرورت ہے, اس لین کی ضرورت ہے. تو ان کو نہ کرایہ لگتا ہے, نہ کوئی دن ان کا خراب ہوتا ہے. 5 منٹ کے اندر اندر وہ اپنے نمائندے تک پہنچتے ہیں, اور وہ نمائندہ اس کام کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھتا ہے. جب بھی وہ پلان سبمٹ کرتا ہے تو اس نے کام وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہ اس پلان میں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. دیکھیے میں کہوں آپ کو, ایم ایل اے صاحب ایک کانسٹیٹوئنسی کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے. کبھی ان کا ابھی دربار منہ جموں میں ہے, تو آج اگر دیکھیں گے تو ہمارے ایم ایل اے صاحب عام لوگ کیسے جائیں گے, وہاں پہ رہتے ہیں, چاہے اسمبلی سیشن چلتا ہو یا اور کوئی کام ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عام انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 ٹائر سسٹم یہاں پہ ہونا ضروری ہے. ہاں کچھ لوگ اب ایسے بھی ہے, کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, ایک نیشنل کانفرنس کا یوتھ پریزیڈنٹ ہے, ایک اتنی بڑی ریجنل پارٹی کا یوتھ پریزیڈنٹ, اس نے ایک پوسٹ چڑھایا تھا. پوسٹ میں اس نے لکھا تھا گاند گئی دفعہ. تو میں مذمت کرتا ہوں اس پوسٹ کی اور اس کی اس سوچ کی کہ جس کرسی پہ وہ بیٹھا ہے ایک یوتھ پریزیڈنٹ, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کل کو کوئی اور لکھے گا, کل ہمارے ایم ایل ایز کا ٹینیور ختم ہو جائے گا, تو کوئی لکھے گا نہیں اچھا ہوا یہ گاند دفعہ ہوئی, یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے اور ایسے لکھنا بھی نہیں چاہیے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوگی ہوگی کہیں نہ کہیں پہ, کہ جہاں پہ میرے سے کچھ ہوا ہی نہیں ہوگا. بالکل. تو ایک ایسا پھر لینگویج استعمال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. صاحب جیسے کہ ابھی جو کرنٹ ہماری گورنمنٹ ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایل جی انتظامیہ ہے. آپ نے بھی پہلے جو کام کیا ہے ایل جی انتظامیہ کے اندر کام کیا ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا جو یہ کہنا صحیح ہے؟ دیکھیے یہ غلط بات ہے, یہ غلط ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, عمر صاحب نے چاہا دربار منہ کو یہاں سے منہ کرنا جموں, ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل. ایل جی نے روکا ان کو. اگر اس کو روکنا ہو, اگر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تو یہ چیز وہ نہیں کر پاتے. انہوں نے چاہا ایک ایم ایل اے کو 3 لاکھ روپیہ سیلری ہونی چاہیے, کیا؟ انہوں نے چاہا 4.25 کروڑ روپیہ ایک ایم ایل اے کو سی ڈی ایف ہونا چاہیے, تو کسی نے روکا ان کو؟ کیا نہیں روکا. یہ غلط وہ بول رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیے ایل جی صاحب کے انڈر اگر دیکھا جائے تو لا اینڈ آرڈر ریونیو ہے, باقی جتنے بھی محکمے ہیں جو ہماری ضرورت ہے, یہاں کے لوگوں کی ضرورت ہے, پانی ان کے ہاتھ میں, بجلی ان کے ہاتھ میں, راشن ان کے ہاتھ میں, ایجوکیشن ان کے ہاتھ میں ہے, سوشل ویلفیئر ان کے ہاتھ میں ہے, جو لوگوں کی ضرورت ہے. اب وہ اپنے مدعوں سے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے, ایل جی ہمیں روک رہا ہے. یار یہ تو لوگ سمجھتے ہیں, اگر ایل جی روک رہا ہے تو پنچایت الیکشن اور اربن لوکل باڈیز کا الیکشن تو ان کے ہاتھ میں ہے نا, کرے نا. پھر کیوں روک رہے ہیں؟ کرے نا. وہ اس لیے روک رہے ہیں ان چیزوں کو کہ انہوں نے 70 سال میں انہوں نے کبھی پنچایت کا الیکشن نہیں کیا. ہاں کیا 2011 میں کیا. جب 2011 میں پنچایت الیکشن ہوئے, ساگر صاحب رورل ڈیولپمنٹ منسٹر تھا. اس کے بعد جو بی ڈی سی آپ نے سنا 2019-18 میں ہوئے تھے بی ڈی سی کے الیکشن, بی ڈی سی بلاک ڈیولپمنٹ چیئرمین کا الیکشن جو ہوا, تب بھی نوٹیفکیشن نکلی اور بی ڈی سی چیئرمین کا فارم میں نے بھی فل کیا تھا بلاک قاضی گنڈ میں. تو 4 دن کے بعد پھر اس کو, ان کو پتا تھا کہ جب 3 ٹائر سسٹم یہاں پہ ہوگا تو ایم ایل اے کا کام خالی اسمبلی میں رہتا ہے, پھر اس کا کام نہ پنچایت حلقوں میں نہیں رہتا ہے. ان کو ڈر ہے کہ کہیں پنچایتیں بنیں گی, شاید وہ کسی اور پارٹی کے بنیں گے. کہیں نہ کہیں آپ کا اشارہ یہاں مت ہے کہ جو عمر عبداللہ کی جو کانسٹیچوئنسی تھی بڑگام کانسٹیچوئنسی جہاں پہ ریلیکشن ہوئی ہے, ظاہر سی بات ہے. اب یہ اس کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں,
1.5 साल से ज्यादा वक्फा इनको हुआ, दिखाई ना मुझे इन्होंने क्या किया, लोगों के लिए क्या इन्होंने किया, दिखाई ना मुझे। हां, अगर कुछ किया, 2 से 2.5 लाख राशन कार्ड इन्होंने डिलीट करवाए। अगर इन्होंने कुछ किया, 24,000 नौकरियां जो इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, जबकि उन्होंने हमें 1 लाख नौकरी का वादा था। इन्होंने वादा किया था हमसे कि हम देंगे 1 लाख नौकरियां, दिखाई ना किसको दे दी। एक मुझे गिन के दिखाए ना किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये अपने वादों से मुकर गए, इनके पास अब है ही नहीं कुछ, तब जाके ये सोच रहे कि पंचायत इलेक्शन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर पंचायत इलेक्शन हुआ, कल आपके गांव में कोई सरपंच बना, कोई पंच बना, या आपके टाउन में कोई काउंसलर बना, चेयरमैन बना, तो रिबन तो उनको ही काटना पड़ेगा ना। इनके रिबन काटने की कैंची टूट जाएगी, इनको यही परेशानी है। बिलाल साहब, आप 5 साल डीडीसी रहे हैं, डीडीसी मेंबर रहे हैं, जो एक नई एक्सपीरियंस यहाँ पे, क्या आप चाहते हैं कि कहीं पे रिफॉर्म्स होने चाहिए इसमें? नहीं, देखिए, अब तो जब ये तो जाहिर सी बात है, जैसे नया ये सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ है, तो सारे बेखबरी थे इस सिस्टम से। अब तो ये हर एक के जहन में आ गया है कि इसका काम क्या है। दुश्वारियां तो पहले आई, इसमें जरूरत इतना ही है कि अगर पंच है, इस पंच की जिम्मेदारी अगर वार्ड की है, चाहे इसका वार्ड 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 7 नंबर हो, जो भी जिस वार्ड का ही मेंबर होगा, तो इसको अपनी वार्ड की काम करने दो, इसको छेड़ो मत। हाँ, अगर ये करने वाला होगा तो इसको करने दो, अगर नहीं करने वाला होगा तो इसको समझाओ, भाई साहब आपको ऐसा चलना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आप खाली इस वार्ड के जिम्मेदार हो, आप एक ब्लॉक के जिम्मेदार नहीं हो, आप एक पूरे इस पंचायत के, जो इस पंचायत का वो पंच मेंबर होगा, कि आप इस पूरे पंचायत के हाकिम नहीं हो, आप अपनी वार्ड के हो। आप अपनी वार्ड की तरक्की सोचो, अपनी वार्ड के काम आप सोचो। तो अगर आप उसको छेड़ेंगे, आप वो काम करता होगा बेचारा, अच्छे तरीके से काम करता होगा, तो फिर कोई उसको छेड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता है। डीडीसी बना, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि पहला साल बड़ा मुश्किल हुआ, हमें बहुत मुश्किल हुआ, पता ही नहीं था, सिस्टम नया था, समझने में टाइम लगा, जब समझा तो 1 साल निकल गया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी काउंसिल की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करूं, जितने भी हमारे वहां पे मेंबर्स थे, चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन साहब थे, सारे काबिल थे। और अगर देखा जाए तो वहां पे अगर अक्सरियत देखते थे हम, तो सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, फिर पीडीपी और कांग्रेस की थी। तो मैं एक इंडिपेंडेंट ही था, मैंने इंडिपेंडेंट ही जीता था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा काउंसिल एकजुट, एक कंधे से कंधा मिला के ना चले और अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए। इस दौर में कोई आपका यादगार मोमेंट जो आप कभी नहीं भूलेंगे? सारे यादगार ही हैं, जितने भी मोमेंट है अब तो सारे यादगार ही है। मतलब मैं कह रहा हूं आपको कि हम जहां भी जाते थे तो लोगों, यहाँ पे तो खाली एक डीडीसी था, पीआरआईज थे, पीआरआईज हमसे पहले ही उनका टेन्योर खत्म हो गया, तो फिर हम रह गए 2-3 साल, तो खाली डीडीसी थे। लोगों को मिले थे, पब्लिक नुमाइंदा मिला था बड़ी मुद्दत के बाद, 5-10 साल के बाद उनको मिला था। 2014 में थे वो, 2014 से लेकर 2020-21 में मिला था, एक नुमाइंदा मिला था लोगों को। तो लोगों के पास बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे हमारे ऊपर, लेकिन लोग जब हम बने थे तो लोगों को लगा डीडीसी बना, पता नहीं कौन सा ये बना, शायद कुछ आसमान के तारे लाएंगे। लेकिन आसमान के तारे हमने तोड़ के नहीं लाए, लेकिन लोगों की जितने भी डिमांडें थे उनको हमने फुलफिल किया। ये बताया, अभी जो पीआरआईज नहीं है, डीडीसी का भी खत्म हो गया है, तो आप चाहते हैं कि ये इलेक्शन होने चाहिए, ये वो सिस्टम फिर से लागू होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों जो रूरल एरियाज में खास कर रहते हैं, तो उनकी जो जितनी भी मुतालबात है वो पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब पंचायत 3 टायर सिस्टम को लागू करना जरूरी है। अगर टाउन की हम बात करें, वहां पे काउंसलर और चेयरमैन होना जरूरी है,
کیونکہ اسی وہاں کے رہنے والے نمائندوں کو ہی پتا ہے کہ میرے اس وارڈ میں، میرے اس گاؤں میں کس چیز کی ضرورت ہے، گراس روٹ لیول پہ کیسے ڈیولپمنٹ کون سی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ ابھی ہمارا منسٹر صاحب ہے، رورل ڈیولپمنٹ کا منسٹر صاحب جو جاوید احمد ڈار صاحب ہے، وہ کہاں سیکٹریٹ سے آئے گا نیچے، اس کو کہاں پتہ چلے گا جعفر شین کنڈ کہاں پہ ہے؟ ہاں پتہ تو اس کو چلے گا جعفر شین کنڈ ہے، لیکن نہیں آ پائے گا وہاں پہ۔ وہ اس تک بات وہی پہنچائے گا جب نیچے کوئی نمائندہ ہوگا، پنچ ہوگا، سرپنچ ہوگا، کونسلر ہوگا، وہی وہاں سے اٹھ کے وہاں تک بات پہنچائے گا کہ میرے گاؤں میں پانی کی پرابلم ہے، روڈ کی پرابلم ہے، سکول کی پرابلم ہے، یا راشن کی پرابلم ہے، بجلی کی پرابلم ہے۔ وہی نمائندہ گراؤنڈ لیول سے اٹھ کے آگے پہنچتا ہے، تب جا کے وہاں تک انفارمیشن پہنچتی ہے۔ اگر ہم اوپر ایک بندے کو ہم رکھیں گے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے نیچے بہت سارے ایسے جیسے ہماری زیارت ہے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہاں پہ آپ کے وسادت سے ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی آگے ہونا چاہیے نا۔ سیڑھی زیرو سے لے کر اینڈ تک جب ہوگی تبھی ہم اوپر سیڑھی سے چلیں گے تو اوپر تک پہنچیں گے۔ یہ انسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے۔ ہاں کون ہوگا کون نہیں ہوگا وہ لوگ طے کریں گے، یہ آپ اور میں طے نہیں کروں گا، میں کہوں گا نہیں میں ہی ہوں گا، یا آپ کہیں گے آپ ہی ہوں گے، یہ تو نہیں ہوگا، یہ لوگ ہی طے کریں گے، لیکن ہونا ضروری ہے۔ شکریہ بلال صاحب، یہ تھے ہمارے ساتھ بلال احمد دیوا جو کہ ڈی ڈی سی ممبر رہے ہیں 5 سال، اپنے بے مثال کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ 3 ٹائر سسٹم کو اور بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، الیکشن ہونے کی ضرورت ہے، یہاں پہ 5 سرپنچ ہونے چاہیے جس سے گراس روٹ لیول پہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ آپ بھی اپنا سجھاؤ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ جی اجازت، اللہ حافظ۔